یہ جو لانگ مارچ ہے یہ تو عوام کی حقوق کے لیے ہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے، یہ ایک کہ پورے تناظر میں اور اس کے پیراڈائم میں ایک جد و جہد ہے، اور جماعت اسلامی تو ظاہر ہے پاکستان بھر کو جوڑتی ہے، تمام قوتوں کو اکٹھا کرتی ہے، تمام مظلوموں کی آواز بنتی ہے۔ ہم تو کسی ایک سیکٹ اور کسی ایک فرد اور کسی ایک قوم کی بات نہیں کرتے، ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تو یہ بہت تجربے پاکستان میں کر لیے ہیں۔ خیبر پختونخوا جس پر میں بات بھی کروں گا، اس کا مسئلہ ہو، بلوچستان کا ہو، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، کہیں کا بھی مسئلہ ہو، اور بلوچستان کا ہو، ان تمام جگہوں پر ایک اتحاد ہمیں نظر آتا ہے اوپر کی سطح پر۔ اس میں سیاستدان بھی شامل ہوتے ہیں، سردار خان وڈیرے بھی شامل ہوتے ہیں، چودھری بھی شامل ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اور ایک حکمران بیوروکریسی بھی شامل ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ججز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، اور یہ سارا ایک اتحاد ہے جو عوام کے خلاف ہے۔ تو وہ تو سب، ان میں تو کوئی بلوچ نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی پختون نہیں ہوتا، اس میں کوئی پنجابی نہیں ہوتا، اس میں کوئی جو ہے وہ مہاجر نہیں ہوتا، سندھی نہیں ہوتا۔ اس ایک طبقے کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے، اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو عام کاشتکار ہے، عام مزدور ہے، عام کسان ہے، عام آدمی ہے، وہ دوسری طرف ہوتا ہے، اور ان سارے لوگوں مل کر جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر جگہ جگہ ظلم کا یہ نظام قائم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ جو ہمارے ڈپرائیوڈ جو صوبے ہیں، خاص طور پر بلوچستان چونکہ آبادی میں کم اور رقبے میں بہت زیادہ ہے، تو وہاں مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، مشکلات بھی بہت زیادہ ہیں، نظر انداز بھی بہت کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دولتوں سے نوازا۔ گیس جب پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی تو بلوچستان سے ہی ہمیں گیس ملتی تھی، لیکن آپ یہ دیکھیں جہاں 50 اور 60 کی دہائی میں گیس نکلی ہو، اس ضلع کے بہت سارے علاقوں میں آج تک گیس موجود نہ ہو تو احساس محرومی نہیں پیدا ہوگا۔ جہاں سے منرل نکلتے ہیں، کرومائٹ نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، اب تو گولڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا بھی تھا ریکوڈک میں اور سندھ میں، لیکن اس کا ریفلیکشن وہاں کی آبادی پہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو احساس محرومی ہے، اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ غم و غصہ پھر ایسی فورسز بھی استعمال کر لیتی ہیں جو ملک دشمن ہوتی ہیں۔ تو ایسی ساری سچویشن میں جب ہم پرامن تحریک کو روکیں گے، جب ہم سب کو جوڑنے والی تحریک کو روکیں گے، جب ہم پختونوں اور بلوچوں پر مشتمل ایک بڑی آبادی، اس کی نمائندگی کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ نان ایشوز میں الجھایا ہوا ہے، تو ایک بدترین کرپشن اور لوٹ مار ہے جو یہاں سندھ حکومت کی سطح پر موجود ہے، اور بدقسمتی سے ان کے اتحادی ہیں MQM والے۔ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں ہم اپوزیشن ہیں، تو یہ سب ہم ڈرامے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ویسے اپوزیشن ہی کیا ہے، 2-2 ہزار ووٹ لے کر تو ان کو سیٹیں پکڑائی گئی ہیں، تو ان کی کیا اپوزیشن اور کیا ان کی حکومت۔ لیکن وفاق میں وزارتیں پکڑ کے بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان سارے جرائم میں شریک ہیں۔ تمام اداروں پر پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہے، شہری اداروں پر، اور MQM اس میں شریک جرم ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے۔ نورا کشتی کریں گے لیکن ساتھ بیٹھ کر سینٹ کا انتخاب لڑیں گے، تنخواہیں اپنی بڑھائیں گے، باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے، کراچی کے تمام اداروں پر قبضہ کریں گے، اور کراچی کے حقوق کو پامال کریں گے۔ اسٹریٹ کرائم میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ 26,000 موٹر سائیکلیں صرف ایک سال میں، 6 مہینے میں 26,000 موٹر سائیکلیں چھن گئی ہیں۔ آپ بتائیے، 20 لاکھ نمبر پلیٹیں دی ہیں اور 26,000 موٹر سائیکلیں چھن گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ 80 لاکھ نمبر پلیٹیں ہیں نہیں ان کے پاس، اور پریشر اتنا ڈال رہے ہیں، ڈبل ریٹ چارج کر رہے ہیں، ہر چیز میں بیڑا غرق ہے، اور نان ایشوز میں الجھا دیتے ہیں، اجرک کو ایشو بنا دیتے ہیں، اور دونوں مل کر کھیلتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ بیوقوف 40 سال سے بنا رہے ہیں، اور سندھیوں کو اور مہاجروں کو پتہ ہے کہ یہ دونوں مل کر ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی ناٹک میں آنے کے بجائے اصل بات یہ ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کے اوپر لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے، حکومت کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف۔